بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام تعریف ہے اس خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود ہو محمد و آل محمد پر جن کی گائیڈنس تمام جہانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پروگرام کا نام شریک حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا۔ لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا اسلام میں نوجوان کی قدر و منزلت پر، اور ہم نے پروگرام کا اختتام کیا ایک بہت ہی اچھے اور انٹرسٹنگ سوال پر، نہ کہ جواب پر۔ سوال تھا کہ اسلام کیوں رغبت دلاتا ہے نوجوان کو جوانی کی شادی پر۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم چلیں گے ایک مرتبہ پھر مولانا علی عظیم شرازی صاحب کے پاس، اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، یا کیا وجہ ہے کہ اسلام رغبت دلاتا ہے ایک نوجوان کو جوانی کی شادی پر۔ میں مشکور ہوں علی عظیم شرازی صاحب کا کہ وہ اسٹوڈیو میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ بہت شکریہ سر۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بندہ اخیر کو دعوت دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ سوال ادھورا رہ گیا تھا، اور کیونکہ جواب کچھ طولانی ہے، اس لیے اس کا رائٹ ٹائم بھی یہی ہے کہ ہم اس کا جواب آرام سے اور آہستہ آہستہ دیں، تاکہ ایک روشن ہو ہمارے لیے کہ اسلام کیوں ایک جوان کو فوکس کر کے، اور خاص طور سے جوان کی جوانی کو فوکس کر کے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ شادی کرے، اس کو رغبت دلا رہا ہے کہ وہ شادی کرے۔ کیونکہ جوانی نشاط، قوت، امید، ہر چیز کی پیک موجود ہے جوانی کے اندر، احساسات و جذبات بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک لائف پارٹنر کے آنے سے، ایک شریک حیات کے آنے سے آپ کی انرجیز، آپ کی تمام ضروریات جو فطری ہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور فطری تقاضے جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کے جسمانی تقاضے ہوں، اس کے روحانی تقاضے ہوں، اس کے نفسیاتی تقاضے ہوں، اس کے معاشرے کے تقاضے ہوں، ان کو پورا کرنے کے لیے ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ جوانی اس کا رائٹ ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، اور اس سیزن میں وہ چیز کی جاتی ہے، یا وہ اگر پھل کا سیزن ہے تو وہ آپ کو اس سیزن میں کھا لے، اگر سیزن چلا گیا تو وہ پھل آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر چیز اپنی ایک میچورٹی پر آتی ہے، پھر وہ اپنی ایکسپائری پر جاتی ہے۔ تو جوانی رائٹ سیزن ہے شادی کرنے کا۔ اچھا، اسلام آ کے جب شادی کو دیکھتا ہے تو وہ یوں بتاتا ہے آپ کو کہ شادی یعنی آپ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے پارٹنر کو جو سلیکٹ کر رہے ہیں، جو آپ کا شریک حیات بننے جا رہا ہے، در حقیقت وہ آپ کی کمی کو پورا کر رہا ہے، آپ اس کی کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کو مدد کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بینگ بنائے۔ اچھا، اسلام نے آ کے یہ بتایا ہے کہ انسان اکیلا، یعنی ایک نوجوان یا جوان اکیلا کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے کمپلیٹ نہیں ہے؟ بظاہر تو کمپلیٹ نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہماری نیڈز ہیں۔ فرض کریں اگر آپ ایک ظاہری جسم دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں یہ کمپلیٹ ہے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر سے آکسیجن نہ ملے تو آکسیجن آپ کی نیڈ ہے، پانی آپ کی نیڈ ہے، سروائیول کے لیے آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کچھ ہماری جسمانی نیڈز ہیں جو بالغ ہونے کے بعد ہمارے وجود میں آتی ہیں، کچھ ہماری عقلانی نیڈز ہیں، کچھ ہماری ایموشنل نیڈز ہیں۔ ان تمام نیڈز کو کون پورا کرے گا؟ ایک جوان جوانی کے عروج پر جب وہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہوتی ہے، جن سے مخالف کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے۔ صرف جنسی خواہش نہیں ہے، اور بھی خواہشات ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ سوال کہ یہ تکمیل و تکامل کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن کی آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 6 آیت نمبر 6 ہے، جس میں خداوند تعالی نے فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، کہ تم کو ایک نفس سے واحد سے خلق کیا گیا ہے، یعنی نفس واحد یعنی روح واحد۔ اب اس کی دو پارٹیشنز ہو گئی ہیں۔ تو انسان جب جوان ہوتا ہے اور بالغ ہوتا ہے تو وہ اپنے روح کے دوسرے حصے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اسے وہ اس کا دوسرا حصہ ملے اور وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر سکون انسان کے اندر آتا ہے، وہ بے چینی، اضطراب ختم ہو جاتی ہے جو اس کے اندر جوانی کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہی بات افلاطون نے بھی کہی، ایرسٹوٹل نے بھی یہی کہی، کہ اس نے کہا شادی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یعنی دین بھی ہمیں آ کے یہ بتا رہے ہیں، اور فلاسفرز بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی انسان کوئی چیز انکمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کا تصور کیا آتا ہے؟ خود بخود فطری تصور یہ آتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے۔
آپ ایک ڈرائنگ کر رہے ہو, آدھی چھوڑ دیں, تو جو بھی آئے گا وہ کہے گا اسے کمپلیٹ کریں. آپ کوئی بھی چیز بنا رہے ہو, آپ سے کہیں گے کمپلیٹ کریں تاکہ ایک سیٹ بن جائے. تو شادی یعنی ایک یونٹ, ایک یونٹی, کہ جو انکمپلیٹ چیزیں جب کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو وہ صحیح طرح سے یوٹیلائز ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو صحیح طرح سے معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے وہ کامیاب ہوتی ہیں. تو جب ایک جوان انسان موجود ہے, جوان ہے, تو اس کا اسلام نے بھی اس کو فوکس کیا کہ بھئی تمہاری جوانی کا رائٹ ٹائم یہ کہ تم اپنے شریک حیات کو ڈھونڈ لو, اس کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ تم گناہ نہ کرو, کیونکہ جوانی میں گناہ کا سب سے زیادہ خطرہ ہے جوانی میں, تو تم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو. کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ آخرت ہے, سعادت ہے, اور ہمیں گناہ سے بچنا ہے. پہلا ٹارگیٹ تو ہمارا ہے کہ ہم گناہ سے بچیں. اچھا, اگر صرف گناہ سے ہی بچنا ٹارگیٹ ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اتنی پیوریفیکیشن کر لے کہ گناہ کی یہ نوبت ہی نہ آئے, لیکن ایوریج لوگ ایسے نہیں ہوتے, گناہ میں پڑنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ کمپلیٹ اور بھی تو چیزیں ہیں, اور بھی اسپیکٹ ہیں جس میں ہمیں کمپلیٹ ہونا ہے. تو پھر ہمارا لائف پارٹنر ہمیں سکون دیتا ہے, مینٹل پیس دیتا ہے. شادی یعنی پیس. جیسے قرآن کی آیت میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تو سکون ملے گا کب؟ جب ہم شادی کریں گے اور صحیح سے زندگی گزاریں گے تو ہمیں سکون ملے گا. اس کے بعد محبت اور مودت کی بات ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور پھر تمہارے اندر محبت کا بیج بو دیا جائے گا شادی کے بعد, اور تم صحیح طریقے سے جب عمل کرو گے تو وہ پودا درخت کی شکل میں آئے گا باہر, اور پھل و پھول اس میں ہوں گے, رحمت خدا الہی آئے گی. تو ایک مسلمان تو یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں رحمت ہو, اس کی زندگی میں محبت ہو, چاہت ہو. تو یہ سب کہاں سے ملے گی اس کو؟ جو اس کی فطری نیڈز ہے. تو دین آ کے بتایا کہ شادی کرنا یہ رائٹ ٹائم ہے. تم جوانی میں شادی کرو اپنے تمام قوت و قدرت کے ساتھ, کہ جب تمہاری اولاد آئے گی وہ بھی پاورفل ہوگی, تمہاری انٹریکشن جو ہوگی اس میں بھی تمہیں مزہ آئے گا, اور سب چیزیں اپنے صحیح ٹائم پر ہو رہی ہوں گی. ہم لوگ کا کیونکہ بھروسہ خدا پہ کم ہو جاتا ہے, توکل خدا پہ نہیں ہوتا, تو ہم معاشرتی پریشانیوں کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں ابھی ہمارے پاس اقتصادی حوالے سے مضبوط نہیں ہے, ہم نے ابھی ایجوکیشن نہیں حاصل کی ہے. 10 قسم کے پرابلمز اپنے سامنے لا کے کھڑی کر دیتے ہیں جو کہ غلط نہیں ہوتی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شادی یعنی رخصتی بھی ہو جائے اس کے ساتھ, یہ تصور ہے. لیکن اگر ہم عقد کر لیں, نکاح ہو جائے اور مل جل سکتے ہوں تو شادی کو پرولونگ بھی کر سکتے ہیں, اگر تعلیم کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے کسی اور وجہ سے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی ہر انرجی, قوت, جتنی جو کچھ بھی جوانی میں موجود ہے وہ سب اپنی اپنی جگہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہو. اور اس کا ایک بہترین موقع ہے, بہترین ٹائم ہے کہ انسان جو ہے اپنی فکر کو, اپنی قوت کو صحیح ڈائریکشن دے اور وہ اپنا کو کمال تک لے کے جائے. اسی لیے خداوند عالم نے قرآن کریم میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہے, تم اس کے لیے لباس ہو, یعنی تم ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہے ہو. تو شادی کا مطلب یہ ہے کہ میں شادی سے پہلے میں انکمپلیٹ ہوں, شادی کے بعد میں کمپلیٹ ہو رہا ہوں. تو جب میں چاہوں گا کہ میں کمپلیٹ جلد از جلد ہوں. اس لیے اسلام نے جوانی کو فوکس کیا کہ جوانی کا رائٹ ٹائم. یعنی اسلام ایک نامکمل شخصیت کو مکمل کرنے کے لیے شادی کی تاکید کرتا ہے جوانی میں. خوب. لیکن ہمارے معاشرے میں فائنینشلی پرائسز ایک نوجوان پہ بہت زیادہ رہتے ہیں. پریشر رہتا ہے کہ تم جلدی سے جلدی جاب اچھی حاصل کرو, کوئی بزنس سٹارٹ کرو, یا جب تک تم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی, یا تمہارے پاس گھر ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ, جب تک تم شادی کرنا چاہتے ہو تو گھر خریدو, یا گاڑی ہونی چاہیے, یا کم از کم گاڑی ہونی چاہیے. تو اس طرح کی پرابلمس ہمارے معاشرے میں بہت عام نظر آتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے پہلے بھی پروگرام میں جب ہم شریک حیات کے انتخاب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے کچھ نکات بیان کیے تھے. ان نکات میں سے کچھ باتوں کو میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں اور کچھ نئی باتوں کو ایڈ کر دیتا ہوں. یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین کیا کہہ رہا ہے, پہلے یہ سمجھ لینا ہے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ آج کے جو پرابلم ہے اس میں ہم اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے. کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمیں ایک سٹیٹ دیتا ہے کہ دیکھو آئیڈیل شادی کرنا چاہ رہے ہو, بیسٹ شادی کرنا چاہ رہے ہو تو یہ جوانی ہے. آپ کو ایک اچھا مشورہ دیا ہے, آپ کو ایک اچھی بات بتائی ہے, اس کے فوائد بتائیں, اس کی زندگی میں کیا اثرات ہوں گے وہ آپ کو بتا دیے. لیکن آپ کو ساتھ میں چوائس بھی دی ہے کہ آپ جب بھی کرنا چاہیں, آپ لیٹ کرنا چاہیں آپ لیٹ کر لیں. آپ کا جو پرابلم ہے, آپ کے معاشرے کی جو پرابلم ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے اوپر ہے چوائس. یہ پرابلم تو ہم ہی نے بنائی ہے نا, دین نے تو نہیں بنائی. یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے, اپنے ہی ہاتھ سے ہم نے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے اور اسی میں ہم خود گر گئے. یہ دلدل ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. اگر ہم قوی ہوں گے, اسٹرانگ ہوں گے تو ہم معاشرے میں چینج لے کے آئیں گے. جیسا کہ بہت طرح کے چینجز آتے ہیں, جیسے فیشن آتا ہے, چینج آتا ہے, لوگ چینج لے آتے ہیں. ہم بھی چینج لا سکتے ہیں. آج 4 فیملیز اٹھیں گی اور اس ٹرینڈ کو لے کر آئیں گی تو
کچھ سالوں بعد یہ ٹرینڈ چینج ہو جائے گا، کیونکہ ہماری سمپلسٹی ہماری لائف سے ختم ہو چکی ہے، قناعت ہماری زندگی سے دور ہو چکا ہے، تقوی ہم سے دور ہو چکا ہے، تو ہم خود مٹیریلسٹک ہوتے چلے گئے. تو مٹیریلسٹک ہوں گے تو وہ پرابلمس بھی آئیں گی، یہ اسی کی پیداوار ہے. اب آپ کے پاس چوائس ہے، یعنی ایک انسان کو خدا نے چوائس دی ہے نا، یہاں پہ آپ کے پاس بھی چوائس ہے کہ اگر آپ تیار ہیں تو آپ یہ اسٹیپ لیں. خدا تو آپ کے ساتھ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ اسٹیپ لیں، جوانی میں اس کا عقد کر دیں، ضروری نہیں اس کو رخصتی کر کے گھر لے آئیں. اس سے کہیں تم عقد کرو تاکہ تم اپنے آپ کو، اپنی انرجیز کو صحیح طرح یوٹیلائز کر سکو اور تم زندگی گزارو. 2 سال 3 سال بعد شادی کر لینا. یہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر اس طرح ممکن نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے لڑکی کو رخصت کریں اور اس کو فائنینشلی طور پہ سپورٹ کریں. جب وہ لڑکا اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے تو وہ بے عنوان قرضہ جو اس نے لیا وہ ادا کر دے. ہم نے کئی سولوشنز دی تھیں کہ یہ مشکل نہیں ہے ہمارے یہاں، کیونکہ مائنڈ سیٹ ہمارا یہ بنا ہوا ہے کہ لڑکا لڑکی کو لائے گا اور سارا خرچہ وہی سنبھالے گا. اگر یہ مشکل ہے معاشرے میں کہ ایک لڑکا شادی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ ابھی اقتصادی حوالے سے مضبوط نہیں ہوا یا تعلیمی حوالے سے مضبوط نہیں ہوا، ایجوکیشن اس نے نہیں اتنی حاصل کی، تو ٹھیک ہے، اگر 2 فیملی سمجھدار ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد ہے، تو عقد کر دیں. لڑکی بے شک اپنے باپ کے گھر میں رہے، جب وہ 2-3 سال میں لڑکا اسٹیبلش ہو جائے گا، 4 سال میں، تو وہ رخصت کر کے لے جائے، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ملنے جلنے کی اجازت ہو. اگر ایسا ایک مرحلہ یہ. دوسرا مرحلہ یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اپنی لڑکی کو رخصت کر دیں اور اس لڑکی کے ایکسپینسز کو یہ لوگ دیتے رہے لڑکی کے اس گھر میں. پہلے اگر اپنے گھر میں ہوتی تو جب بھی تو افورڈ کر رہے ہوتے تو لڑکے کو دیں تاکہ اس کے اوپر پریشر نہ بلڈ ہو. بے عنوان قرضہ دے دے، جب وہ لڑکا اسٹیبلش ہو جائے تو وہ اس کو واپس کر دے تاکہ اس کی بھی عزت اور اس پہ بات نہ آئے. یعنی مختلف سولوشنز خود نکالے جائیں گے، یہ ضروری ہے. جیسے انسان خود ڈھونڈتا ہے اس کے سولوشنز، اگر ہم چاہیں گے تو ہم کریں گے. اصل سوال یہ، کیا ہم معاشرے میں غلط چیز کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ مومن ہیں تو آپ خود ہی ختم کریں گے، اور انشاءاللہ یہ چینج آ رہا ہے اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں چینجز آئیں گی. جی، اس کا مطلب اسلام میں فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے. اسلام آپ کی زندگی کو سمجھتا ہے اور آپ کی زندگی کو کسی طرف بھی فلیکسیبل کرنے کے لیے، فلیکسیبل ہونے کے لیے مدد بھی دیتا ہے. اسلام اس چیز کو ممنوع نہیں کرتا کہ آپ اپنی بیٹی کو کسی عقد کر دیں اور اس کو اپنے گھر میں ہی رکھیں تب تک کے لیے جب تک جو آپ کا داماد ہے وہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہو جاتا. خوب. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو دوسرے گھر بھیج دیں اور اس کو فائنینشلی سپورٹ کرتے رہیں. آف کورس ایک بارش کا پہلا قطرہ تو کچھ فیملیز کو بننا پڑے گا، لیکن صرف ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی رسم و رواج اس طرح کے ہیں کہ تھوڑا مشکل لگتا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. ہر شخص ہمارے نزدیک اور دین اسلام کے نزدیک کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے تگودو کر رہا ہے. ایون کہ ایک ایسا شخص جو کہ مادہ پرست ہے وہ بھی لاشعوری طور پر پرفیکشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ اسلام میں ایک شادی شدہ انسان، اب ہم ٹاپک شادی شدہ پر لے جائیں گے، ایک شادی شدہ انسان کو کون سے پوائنٹس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بہت ایزیلی پرفیکشن کی طرف سفر کر سکے؟ جی، اچھا سوال ہے کہ ایک نوجوان جو شادی شدہ زندگی کامیاب گزارنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو کمال فطری ہے، یہ تو بات طے ہے کہ ہر انسان پرفیکشن چاہتا ہے، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو یا نہ ہو، وہ پرفیکشن چاہتا ہے. اور اب ایک خاص طور سے مسلمان، ایک نوجوان کہ جو شادی کر کے پرفیکشن کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یعنی شادی شدہ زندگی کو بھی کامیاب گزارنا چاہ رہا ہے، تو وہ کس طرح سے غالباً آپ کی روشنی اسی بات پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ڈالوں. دیکھیں، ہم جو تحقیقات ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ہم ان کے تحت آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کریں گے کہ کامیاب فیملیز کن چیزوں میں کامن ہوتی ہیں، کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ فیملی کامیاب ہے تو ان کی زندگی کیسی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ کامیاب زندگی کا تصور کیا ہے؟ یعنی ایک شخص کہ جو مٹیریلسٹ ہے ہمارے معاشرے کا، وہ بھی کامیاب زندگی کا تصور پیش کر رہا ہے، اور ایک مسلمان بھی کامیاب زندگی کا تصور پیش کر رہا ہے، یعنی اسلام بھی کامیاب زندگی کا تصور پیش کر رہا ہے. دونوں کے کامیاب زندگی کا تصور الگ الگ ہے. یہاں پہ میں کبھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان جب کامیاب زندگی، کامیاب شادی شدہ زندگی کا تصور کرتا ہے تو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے اگر وہ اسلام پر چل رہا ہے.
اس میں کیا کیا نکات پائے جانے چاہیے. تو وہ کچھ باتیں میں یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ کہ شادی کا مقصد میرا کیا ہوتا ہے, جو ہم نے پچھلے آپ کے سوال کے جواب میں بھی یہ بات روشن کی تھی. شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے لائف پارٹنر کو ہیلپ کرنا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو اور باکمال بنے. وہ بھی مجھ سے شادی اس لیے کر رہی ہے کہ مجھے کمپلیٹ کرے, میری مددگار ثابت ہو, کہ میرا رابطہ خدا سے اچھا ہو, معاشرے کے ساتھ صحیح ہو. تو ہم دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو بس ایک اچھی فیملی میں, کامیاب فیملی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو روحانی حوالے سے ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو رہے ہوں گے, یعنی ان کی روح کو قوی کر رہے ہوں گے. ایک چھوٹی سی مثال فرض کریں, ایک شخص شادی کرتا ہے, اس کو نماز کی عادت نہیں ہے, لیکن اس کی بیوی نمازی ہے, تو وہ اسے بہت اچھے انداز سے, بہت اچھے میتھڈ سے نماز کی طرف رغبت دلائے گی کہ اس کا رابطہ خدا سے اچھا ہو, کیونکہ وہ اس کا اچھا سوچ رہی ہوگی, اسے پل کرنے کی سوچ رہی ہوگی. ایگزیکٹلی. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جسمانی حوالے سے بھی وہ اس کے لیے مددگار ثابت ہوگی یا وہ اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا. تو روحانی, جسمانی, اجتماعی, مذہبی اور اخلاقی, یہ 5 چیزیں ہو گئی. یعنی ایک اچھی فیملی کا جب ہم تصور کریں گے دین اسلام کے اندر, تو میاں بیوی دونوں, حتیٰ پوری فیملی ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوگی ان 5 ایریاز میں, اور ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہی ہوگی. یعنی جو کمی میرے اندر واقع ہو رہی ہے وہ میری بیوی بچے مجھے ہیلپ کریں گے کہ میں اس کو ڈیولپ کر لوں, اور میں اپنی بیوی بچوں کی اس طرح ہم ہیلپ کریں گے ایک دوسرے کو اوپر لے جانے کے لیے. یہ ایک ایریا ہو گیا. اسی طرح دوسری اہم بات کیا ہوگی کہ اس فیملی کے اندر عشق و محبت پایا جائے گا. یہ دونوں میاں بیوی اس فکر میں ہوں گے کہ ہماری محبت میں اضافہ ہو, ہم ایک دوسرے کے اور نزدیک ہو, اور کلوز ہو, اور انڈرسٹینڈ کریں ایک دوسرے کو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے اندر جو عشق و محبت پایا جائے گا, یہ ریفلیکٹ کہاں کرے گی, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اپنی فیملی کی بقا کو اور اس کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرے گی کہ ہماری فیملی کسی طرح بھی اسٹرانگ رہے, ہماری یونٹی بہت زیادہ رہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہو, ہم ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہوں. ان تمام باتوں پہ دونوں مل کے کام کر رہے ہوں گے, تو وہ فیملی اچھی طرح سے سروائیو کرے گی, ان کی اولاد بھی اس میں سروائیو کرے گی, اور وہ اچھی طرح سے آگے بڑھیں گے. تیسری چیز یہ ہوگی کہ اس فیملی کے اندر جنسی خواہشات جو ہیں وہ بیلنس ہو جائیں گی, یعنی ان کی جو سیکسول ڈرائیو ہے وہ فلفل ہوگی. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے اور تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں گے تاکہ سیٹسفیکشن ہو, کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ محسوس کرتا ہے, بلانگنگنیس کا احساس ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کے خواہشات ان کی صحیح طرح سے پوری ہوں تو ایک اچھی فیملی کا تصور بنے گا, گرم ماحول رہے گا, گھر کے اندر خوشگوار ماحول رہے گا, انرجیٹک رہیں گے لوگ. اب چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے اس گھر کے اندر, مثبت سوچتے ہیں میاں بیوی جو ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ایکنالج کرتے ہیں. یہ اچھی فیملیز کی نشانی ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی کریں, طنز کریں. وہ ان چیزوں کو نہیں فوکس کرتے. ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر کمی ہوتی ہے, اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے تو ہم شادی کر رہے ہیں. تو پھر وہ بات پہ اس کو تانے دینا, اس کو ٹونٹ کسنا, یہ اچھے گھروں کی نشانی نہیں ہوتی, اچھے انسان کی نشانی نہیں ہوتی. تو جو کامیاب زندگی کا اور کامیاب شادی شدہ زندگی کا جو تصور آ رہا ہے, اس میں چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ 4 باتیں ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ بہت فیئر ہوتی ہے, بالکل صحیح اور اچھی کمیونیکیشن کرتے ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کو اپنی کمیونیکیشن کے ذریعے آرام و سکون پہنچاتے. یعنی کمیونیکیشن تو 2 طرح کی ہوتی ہے نا, کہ ایک دفعہ ایک بول رہا ہوتا ہے اور ایک سن رہا ہوتا ہے. تو یہاں دونوں بولتے ہیں اور دونوں سنتے ہیں ایک دوسرے کی. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی بول رہا ہے اور وہی ساری زندگی بولتا رہے گا اور دوسرے کا کام صرف سننا ہے. نہیں, دونوں سنتے ہیں اور سناتے ہیں, اپنے دل کی بات شیئر کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک میاں بیوی کے لیے کہ وہ بغیر کسی خوف و خطر کے اپنے دل کی بات اپنے شوہر سے کرے, شوہر بھی اپنے دل کی بات اپنی بیوی سے کرے. اس کے بعد ایک دوسرے کو درک کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے. کامیاب گھرانوں کے اندر یا ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. درک کرتے ہیں یعنی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اکثر پرابلم ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم درک نہیں کر پاتے. یعنی مرد حضرات زیادہ تر
اپنی خواتین کو صحیح طرح درک نہیں کر پاتے، ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو. یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کو درک کرنا صحیح سے نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. کیونکہ خواتین حساس ہوتی ہیں، اگر ان کو آپ درک نہیں کر پائیں گے، یہ نہیں شو کر پائیں گے کہ آپ نے ان کو صحیح سے درک کیا، تو وہ مرجھانے لگیں گی. جیسے بلب آہستہ آہستہ 0 پاور پہ چلا جاتا ہے، 100 پاور کا بلب 0 پاور پہ چلا جاتا ہے، اس طرح یہ بھی فیوز ہو جاتی ہیں اگر ان کو صحیح طرح سے آپ نے درک نہیں کیا اور یہ احساس نہیں دلایا کہ آپ نے ان کو درک کر لیا. اس کے بعد جو اچھی فیملیز ہوتی ہیں وہ نیچرل ڈفرینسز جو مرد اور عورت میں پائے جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ نیچرل ڈفرینسز جو ایک مرد اور عورت میں وہ پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ اچھے گھرانے جو ہوتے ہیں، یعنی جن میں محبت و الفت چاہت پائی جاتی ہے، کامیاب گھرانے جو ہوتے ہیں وہ مرد اور عورت کے نیچرل ڈفرینسز کو جانتے ہیں. جاننے کے بعد وہ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ مرد یہ کہے کہ ساری خواتین ایک جیسی ہوتی ہیں اور خواتین بیٹھ کے کہیں سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، فضول ہے ان سے بات کرنا. وہ ایسے نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مرد اور عورت فطری طور پہ بعض چیزوں میں مختلف ہے، اور مختلف بھی اسی لیے تاکہ کمپلیٹ ہو. مختلف اس لیے نہیں ہے تاکہ ان میں فاصلہ زیادہ ہو جائے، نہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہے یہ. اس کے بعد ان کے اندر جو ان کی لائف سٹائل ہے، یہ دیکھیں ہم لوگ جو براٹ اپ ہوئے نا وہ مختلف انداز سے ہوئے. ہمارے اسکول، کالج، فیملی، سوسائٹی سب ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ہماری شخصیت بننے پہ. تو ہو سکتا ہے میرا ایک طرز فکر، چوائس، میری میتھڈ زندگی گزارنے کا الگ ہو میری وائف سے، ان کا الگ ہو، میرا الگ ہو. تو اس الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی ٹینس نہیں ہوتی، بلکہ الگ الگ ہونے کی ڈفرینسز کو ہم قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم بہت ساری چیزیں میں ہم کامن ہوتے ہیں، ہم اس کو فوکس کر کے زندگی گزارتے ہیں. اس طرح کی اور بھی بہت سارے نکات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بناتے ہیں. پرابلمس، واقعات، حادثات جو زندگی میں پیش آتے ہیں، ٹف ٹائم جو ہم گزارتے ہیں، اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو بلیم نہیں کر رہے ہوتے کہ تمہاری وجہ سے ہوا یہ یا تم ذمہ دار ہو اس کے، نہیں، وہ دونوں مل کر کنفرنٹ کرتے ہیں پرابلمس کو اور اس کے سلوشن کے لیے کام کرتے ہیں. جب وہ اس کو اوور کم کر لیتے ہیں، پورا کر لیتے ہیں، تو ان کے اندر اور محبت پیدا ہو جاتی ہے اور نزدیک ہو جاتے ہیں، بالکل اس دوست کی طرح کہ جو اسکول لائف میں اور کالج لائف میں مل کر کوئی ایڈونچر وہ کرتے ہیں اور ایڈونچر میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اور دوستی اور پکی ہو جاتی ہے. سب میاں بیوی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ایک ایڈونچر کے طور پہ ان کے لیے یہ چیز آتی ہے سامنے. یہ جھگڑے میاں بیوی میں اگر کوئی جھگڑا بھی ہے کسی بات پہ، کوئی ناراضگی بھی ہے، کوئی علیحدگی بھی ہے، تو یہ جھگڑا زیادہ دیر نہیں رہتا، ایک نیچے آ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، ایک سرنڈر کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں. اگر میری غلطی بھی ہے، یعنی اسلام کا پوائنٹ آف ویو تو یہی ہے کہ اگر آپ کی غلطی نہ بھی ہو، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میری غلطی نہیں ہے، میری وائف کی غلطی ہے، تب بھی میں کہوں گا اوکے آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں. ہاں، تو آٹومیٹکلی وہ فطرتاً پلٹے گا، کہے گا نہیں آپ مجھے معاف کر دیں، میری غلطی تھی. یہ واقعی اگر وہ انسان کے اندر انسانیت موجود ہے تو وہ اقرار کر لے گا اور اس طرح زندگی اچھی گزرے گی. اس طرح کے نکات ہیں کہ جن کی طرف فوکس کرنا چاہیے. اٹ مینس کہ جس ہمارے جو پوائنٹس تھے ان میں جو بیسک فرسٹ پوائنٹس ہم نے جو ڈسکس کیے، آئی تھنک کہ ہدف سب سے پہلے دونوں کپل کا، پورے دونوں آئی مین دونوں افراد کا ایک ہونا چاہیے. میتھڈ، لائف سٹائل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ کا ہدف ایک ہونا چاہیے، زندگی میں کمال حاصل کرنا اور ایک تکامل. اگر آپ کا ہدف ایک ہے اور میتھڈ ڈفرینٹ بھی ہیں، تب بھی آپ دونوں ایک ہی سفر پر گامزن ہیں لیکن ڈفرینٹ راستوں سے، تب بھی آپ کی فرینڈ شپ، آپ کی لائف ایک ساتھ چل سکتی ہے. اور ڈفرینٹ جو آپ نے پوائنٹس بتایا دیٹ واز ویری گڈ. اچھا، ایک اور بات میں آپ سے یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایگزیکٹلی، ہم اب جا رہے ہیں ایک سٹیپ پیچھے دوبارہ، کیونکہ ہمارا بیسک جو فوکس ہے وہ ہے غیر شادی شدہ نوجوان جو کہ شادی کی تیاری میں کرنی چاہیے جسے، اور ہم نے یہ جو ڈسکس کیا ہے کہ شادی کے بعد لائف کیسی ہونی چاہیے، صرف اس کو اگزامپل کے طور پہ بتانے کے لیے. شادی سے پہلے ایک نوجوان کو، خواہ وہ ایک خاتون ہے یا ایک مرد ہے، اس کو کون سے نکات کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، یعنی کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو اس کو ایویلیویٹ کرنے چاہیے بیفور ہی اور شی گیٹس میرڈ. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ نے اچھا سوال کیا یہاں پہ، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے پہلے یہ بتا دیا کہ دیکھو کامیاب شادی شدہ زندگی یہ ہے. اب ظاہر بات ہے ہر انسان چاہے گا کہ وہاں پہنچ جائے، کیونکہ انسان پرفیکشن چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے. تو اب اس کو کیا فوکس کرنا ہے، یعنی بین ون انڈیویجول، ایک فرد کے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اب وہ کیسے فوکس کرے گا اپنے آپ کو؟ سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے سوال کرے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، کہ میں اس دنیا کی کیا تعریف کرتی ہوں. یہ لڑکا کہے میں کیا اس دنیا کی تعریف کرتا ہوں،
یعنی اس دنیا کے بارے میں میرا کیا تصور ہے, یہ دنیا کیسی جگہ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اس کا پرسپیکٹو کیا ہے, اس پہ کم گفتگو ہوتی ہے, ان چیزوں کو کم ڈیفائن کیا جاتا ہے معاشرے میں, خاص طور سے دیندار طبقہ ان باتوں کو کم کرتا ہے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے آپ مسلمان ہوں, چاہے آپ اسلامی ملک میں رہ رہے ہوں, آپ دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں, اس کے باوجود جب آپ کبھی ڈیفائن کرنے جائیں گے تو بالکل ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہوگی. یہ کہ آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے, دنیا کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہمیں دو تصور ملتے ہیں, یا مٹیریلسٹک تصور ملتا ہے یا ریلیجس تصور ملتا ہے. خود مذہبی لوگ بھی دو طرح کے ہو جاتے ہیں, مذہبی لوگوں کے اندر بھی مٹیریلسٹ ہوتے ہیں اور ریلیجس یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. تو ہمیں اپنے پوائنٹ آف ویو کلیئر ہونا چاہیے پہلے, اور جس کو ہم اپنا شریک حیات بنانے جا رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے, اس کے بارے میں مجھے پتا ہو کہ یہ کہنا کہ یہ مذہبی گھر میں ہے, یہ لڑکی حجاب کرتی ہے تو اس کا پرسپیکٹو بالکل دینی ہوگا, ایسا ضروری نہیں ہے. بلکہ ایسا بھی پرابلمز آئے کہ لڑکی والے یعنی لڑکے والے نے لڑکی کو پسند کیا, لڑکے والے سیکولر ذہن کے تھے, انہوں نے لڑکی کو اس لیے پسند کیا کہ یہ مذہبی لڑکی ہے, حجاب کرتی ہے اور مذہبی گھر میں رہتی ہے تو اچھا ہوگا لے آؤ, کیونکہ مولانا صاحب نے تاکید کی کہ مذہبی لڑکی لے کر آؤ. جبکہ وہ لڑکی فرار کر رہی ہے اس گھر سے کہ جس میں وہ پرورش پائی ہے, اور وہ چاہ رہی ہے کہ میں ایک سیکولر گھر میں چلی جاؤں تاکہ میں ذرا دوسرے انوائرمنٹ میں رہنا چاہتی ہوں. اس نے نہیں ایکسیپٹ کیا فرض کرے. تو یہاں پہ کیا ہوا, اس کا پرسپیکٹو کلیئر نہیں تھا, اس نے اس سے پوچھا بھی نہیں کبھی, اور صرف یہ دیکھ کے کہ حجاب کرتی ہے مذہبی گھرانے شادی کر دو. جبکہ وہ لڑکی جب اس گھر میں آئی تو اس نے آگے کہا حجاب کا تو میرا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا, وہ تو امی ابا کے پریشر کی وجہ سے میں حجاب کرتی تھی. تو یہاں تو اور کانفلکٹ شروع ہو گئے, پرابلم شروع ہو گئی. تو اس طرح کی بہت ساری اور نکات ہیں جن شاء اللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, اور ان سینسٹیو باتوں کو ضرور سب کو سوچنا چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے. تو یہاں پہ سے میں خلاصہ کروں دو باتوں پہ کہ انسان اپنے پرسپیکٹو کو دیکھ لے کہ کیا ہے, حتیٰ اس کو لکھے کہ اس کا کیا پرسپیکٹو ہے, اس کو چیک کرے, اور اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں بھی وہ ضرور جانے کہ اس کا کیا پرسپیکٹو ہے, کیا پوائنٹ آف ویو ہے دنیا کے بارے میں, تاکہ وہ پہلا قدم ہی صحیح اٹھائے اور اس کو اٹھانا دو. شادی شدہ زندگی کے حوالے سے جو ایگزامپلری شادی شدہ کپل کا تصور ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا, یہ صرف اور صرف اس نوجوان کے لیے ہے جو شادی کا خواہش مند ہے اور شادی کی تیاری میں مشغول ہے. ہمارے اس پروگرام میں کوشش بھی یہی ہے کہ آپ کو لائف کی سمپلسٹیز اور لائف میں پرفیکشن تک پہنچنے میں گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمیں ای میل کیجیے اس ایڈریس پر جو کہ آپ کے اسکرین پر ظاہر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جواب آپ کو آن ایئر دیں تب بھی, یا چاہتے ہیں کہ جواب آپ کو ای میل کے تھرو ہی دیا جائے تب بھی. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام شریک حیات, میں تھا آپ کا میزبان سوید رضا. مولانا علی عظیم شرائع صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے. پروگرام میں نئے نکات اور کچھ پرانے نکات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تاکہ ڈسکشن کو فردر کنٹینیو کیا جا سکے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.